بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک آدمی قید خانے میں ہے، درمیان میں لوہے کی سلاخیں موجود ہیں، ایک طرف اس کی بیوی ہے، معصوم بچے ہیں۔ اب وہ قیدی رات دن تڑپ رہا ہے، یہ درمیان سے لوہا کب سرک جائے، یہ دروازہ کب کھل جائے کہ میں اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کروں۔ اللہ کی قسم یہی مثال ہے۔ ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کب مجھ سے ملاقات کریں، یہ درمیان میں ہمارے گناہ یہ لوہے کے سلاخیں بن چکی ہیں۔ کب یہ دروازہ درمیان سے ہٹیں تاکہ بندہ اپنے خالق سے مل سکے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا تھا کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، گناہ سے نہیں بچتا، ایک بندہ عبادت کم کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے۔ گناہ سے بچنے میں بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور گناہ سے جو بندہ بچتا ہے اللہ اسے اپنا قرب دیتے ہیں، اپنا تعلق دیتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زمانے کے اہل دل گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا، لوگوں کیا تمہاری یہ تمنا ہے کہ تم اپنی زندگی کا کوئی تو دن ایسا چاہتے ہو کہ وہ دن تم اللہ کے محبوب کی صحبت میں گزارو؟ کس کا دل نہیں چاہتا ہے؟ پوچھا حضرت سے کہ وہ کیسے؟ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جس دن ہمارے سے ایک گناہ بھی نہ ہو، ایک گناہ بھی نہ ہو، سمجھ جاؤ ہم نے وہ دن اللہ کے محبوب کے صحبت میں گزارا ہے۔ جیسا صحابہ نبی کی صحبت کی برکت سے گناہ سے بچتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی وہ دن گزارا ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، دل اجڑ جاتے ہیں، ہمارے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جو آج ہماری زندگیاں ہماری گواہی دے رہی ہیں کہ بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، جہاں جا رہے ہیں، کتنی کوششیں کر رہے ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، قرضے ادا نہیں ہو رہے، اپنی اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی، دلوں کی راحت نہیں بن رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مار، اللہ کی لاٹھی کی جو آواز ہے وہ بے آواز ہے، وہ آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن زندگی ایسی بن جاتی ہے، آدمی نرم بستر پہ سوتا ہے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے کانٹوں پہ سویا۔ ہر راحت کی چیز اللہ اس کے لیے عذاب کی چیز بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہم نے تمہیں بیوی اس لیے دی تاکہ تمہیں سکون ملے۔ آج 99% مردوں کے لیے بیویاں عذاب کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا سرمایہ ہے، 99% اولاد پریشانیوں کا ذریعہ بن چکی ہے۔ لوگ روتے ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے۔ کیوں؟ گناہوں کی دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پہلے عذابات قوموں پہ آتے تھے، آسمانوں سے انگارے برستے تھے، پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے دعا کی کہ میرے اللہ میری امت پر کبھی عمومی عذاب نہ آئے۔ تو ہماری انفرادی زندگیاں ایسے اجڑ گئے کہ ہم اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن بس معاشرے میں جینا بھی ضروری ہے، بس جھوٹا ہم مسکرا دیتے، ورنہ ہماری زندگیاں قبرستان بن چکی۔ کوئی راحت کی چیز ہمارے لیے راحت نہیں پہنچائے۔
دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، جب دل ہی بیاباں ہو گیا تو عالم بیاباں ہو گیا۔ شاید اس اشعار کو آپ نہ سمجھیں، لیکن حقیقت بڑی عجیب ہے۔ چند دن کی زندگی عزیز دوستو، پتھر کی لکیر کی طرح یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، ہمت کر کے یہ عزم کر لیں کہ میرے اللہ آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کرتا۔ آپ ہمت کر کے قدم اٹھائیں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے۔ جنازہ اٹھے گا تو زمانہ یوں کہے گا کہ زمانے کے اہل اللہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، زمانے کے نیک بندے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ایک عزم ہو، کیوں ہم گندی دنیا میں تیر رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں؟ چند صبحیں چند شامیں تو ہیں، تھوڑا ہمت کر کے قربانی دیں گے، اللہ ہمارے لیے رکھا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی کے آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، کسی کے تصور میں بھی وہ عیش کی جو چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں کسی کے تصور میں بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے وہ سامان ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالفنا ہے، دارالغرور ہے۔ آخرت تو آخرت ہے، دارالجزا ہے، دارالبقا ہے، دارالسرور، ہمیشہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ بس یہاں چند خزاں کی جھوکیں ہیں، صبر کر کے سہ لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے۔ گناہوں سے بچنے میں اللہ نے ایمان کی حلاوت کو چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن عزیز، بڑی افسوس کی بات عزیز دوستو، بال سفید ہو گئے، اولاد ہو گئی، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ ان گناہوں نے ہمیں کہاں تک چھوڑ دیا ہے۔ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ کسی معمولی سے معمولی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کریں گے تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ کھولے گا۔ بارہ بات کرتے کہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچتی ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اپنا ظاہر بھی ایسا بنائیں کہ ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کو دیکھ کر اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ظاہر بنانا ہے، باطن بنانا ہے، ظاہری گناہ سے بھی بچنا ہے، باطنی گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اپنے آپ کو بنانے کا یہ وقت ہے عزیز دوستو۔ یہاں بنائیں گے تو قبر میں چلیں گے، یہاں نہیں بنیں گے تو قبر میں نہیں چلیں گے۔ جیسا ماں کا پیٹ بچے کی بننے کی جگہ ہے، صحیح سالم بن کے دنیا میں آئیں گے، دنیا میں چلیں گے، ورنہ ڈاکٹر کہہ دیں گے بھائی جہاں بننا تھا بن نہ سکے، اب یہاں نہیں چلیں گے۔ تو یہاں روحانیت کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اعمالی اعتبار سے یہاں بنانا ہے، یہ بننے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر نہیں بنائیں گے اپنے آپ کو تو قبر جو آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، وہی کہہ دیا جائے گا جہاں بننا تھا بن نہ سکے، اب یہاں نہیں چل سکتے۔ اس وقت کا افسوس، اس وقت کا رونا کچھ کام نہیں آتا۔ کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن عزیز دوستو وہ دن کب آئے کہ جو ہماری زندگی بدل جائے؟ کب کس وقت بلاوا آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واحد سواری ہے موت کی، واحد سواری، یہ نہیں دیکھتی کہ مسافر تیار ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کی سواریاں اگر تیار ہیں تو آتے ہیں تو آ جائیں، نہیں آتے تو رک جائیں، لیکن موت کی جو سواری ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہے کوئی طاقت؟ لوہے کا قلعہ، لوہے کی دیواریں، لوہے
بنا لیں، اپنے آپ کو بچا کر تو دکھا دیں۔ آج تک کوئی بچ نہ سکا تو ہم کیا بچیں گے؟ اس لیے تھوڑا ہمت کر کے نیت کریں، سب سے پہلے اپنے ظاہر سے شروع کریں کہ میرا اللہ زمانہ ہزار مذاق کرے، میرا چہرہ میرے نبی کی طرح ہو، میرا لباس میرے نبی کے لباس کی طرح ہو، سفید لباس کی عادت ڈالیں۔ سفید لباس، حدیث میں آتا ہے سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کا ثواب پہننے والے کو ملتا ہے۔ مفت میں کتنا اللہ نے ہمارے لیے نیکیاں رکھے ہیں۔ سفید لباس، ایمان چاہے ہمارا کمزور صحیح، لیکن راستے میں چلے کوئی دیکھے تو کہے کہ مسلمان جا رہا ہے۔ اپنی شکل ایسی بنائے، اپنا ظاہر ایسا بنائے۔ ظاہر کی بھی بڑی جو تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنا ظاہر نبیوں کی طرح بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے 70,000 جادوگر آئے، 70,000 فرعون نے جمع کیا، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی مقابلہ ہوتا تو جو مقابلے کے لیے آتا اسی کا طریقہ، اسی کی شکل، اسی کا ظاہر اپناتے تھے۔ سارے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر کو اپنایا، تو ساروں کے سارے ایمان قبول کر لیا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ہدایت دے دی۔ آواز آئی کہ موسیٰ، وہ تیری شکل اپنائیں تو میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ظاہر پر اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ جو نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو اپنائیں گے تو اللہ کیا نہیں دے گا۔ سنت پر اپنے آپ کو لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا باطن بھی بنائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر وقت ہر جگہ گناہوں سے بچنے کی، تقوی اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مقبول ترین بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔